السلام علیکم۔ ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک ٹنکو نام کا بندر بھی رہتا تھا۔ کسان بہت غریب تھا۔ کسان کی بیوی نے کہا، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، آپ کیوں نہیں کچھ کما کر لاتے؟ کسان نے کہا، میں کہاں سے کما کر لاؤں؟ کوئی کام نہیں ملتا۔ کسان جنگل میں گیا اور رونے لگا۔ اتنے میں وہاں اس کی بیوی آ گئی اور بیوی نے کہا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ کسان پریشان ہوا اور اس سے پوچھا، تمہارے ذہن میں کیا ترکیب آئی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، میرے پاس 20,000 روپے ہیں۔ ہم چل کر جاتے ہیں، ایک گائے خرید کر لاتے ہیں اور گائے دودھ دے گی، ہم اس کا دودھ بیچ کر اپنا گزارا کریں گے۔ کسان کو اس کی یہ ترکیب بہت اچھی لگی۔ اس نے کہا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم آج ہی جاتے ہیں اور گائے خرید کر لاتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی گائے لینے چلے گئے۔ انہوں نے گائے کی قیمت پوچھی۔ آدمی نے بتایا کہ یہ گائے 60,000 روپے کی ہے۔ تو کسان نے کہا، یہ تو بہت مہنگی ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو صرف 30,000 روپے ہیں، تو مجھے 30,000 میں یہ گائے دے دو۔ یہ بات سن کر گائے مالک کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، یہ 60,000 کی گائے ہے، میں تمہیں 30,000 میں نہیں دے سکتا، اگر تم نے لینی ہے تو لو، نہیں لینی تو چلے جاؤ۔ کسان اور اس کی بیوی بہت مایوس ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اتنے پیسوں میں تو یہ گائے نہیں ملے گی ہمیں۔ کسان اور اس کی بیوی دونوں مایوس ہو کر گھر جا ہی رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا جس کا نام شمو تھا۔ شمو نے کسان سے کہا، میں آپ کو 30,000 روپے میں گائے دلا سکتا ہوں۔ کسان اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ شمو بھائی، وہ کیسے؟ شمو نے کہا، یہ دیکھیں، یہ میری گائے ہے، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، پر آپ لوگوں نے تو صرف دودھ ہی بیچنا ہے نا، دودھ ہی بیچنا ہے اور دودھ سے ہی غرض ہے۔ کسان نے کہا، ہاں آپ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے صرف دودھ بیچنا ہے۔ کسان نے اس کو پیسے دیے اور وہ گائے لے کر گھر آ گیا۔ کسان نے جب گائے بندر کو دکھائی تو بندر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اس کا بہت خیال رکھوں گا اور اس کو روز کھانا کھلاؤں گا۔ کسان گائے کو کھڑا کر کے اندر چلا گیا اور بندر گائے کے لیے پانی لے کر آیا تو بندر نے دیکھا کہ وہ پانی پیسے بن گئے۔ بندر بہت حیران ہوا۔ اس نے یہ سارا ماجرا جا کر کسان کو بتایا۔ کسان بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا ہے، اب ہمارے دن پھر جائیں گے۔ ایک چور کھڑا یہ سب پیچھے دیکھ رہا تھا۔ وہ رات کو آیا اور اس نے گائے چرا لی اور اپنے گھر لے آیا۔ اس نے گائے کو پانی پلایا لیکن وہ پیسے نہیں بنے۔ چور بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ پیسے صرف کسان کو دے گی۔ اس نے فوراً گائے کو کھولا اور واپس کسان کے گھر کھڑا کر آیا۔ اگلے دن جب بندر دوبارہ پانی لے کر آیا گائے کے سامنے، تو جیسے ہی گائے نے پانی پیا وہ پیسے بن گئے۔ چور پھر کھڑا دیکھ رہا تھا اور پھر چور وہ پیسے چرا کر بھاگ گیا۔ جب بندر وہاں سے آیا تو بہت حیران ہوا کہ پیسے کہاں گئے۔ اس نے جا کر کسان کو ساری بات بتائی کہ مالک، کوئی چور آیا تھا جس نے ہمارے پیسے۔ کسان کو ایک ترکیب سوجھی۔ اگلے دن بندر نے تھالی میں پیسے رکھ دیے اور خود درخت پر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ کون چور ہے۔ جیسے ہی وہ چور آیا اس نے پیسے چرا لیے۔ پھر بندر کو پتہ چل گیا کہ اچھا تو یہ چور ہے۔ بندر نے سارا ماجرا کسان کو بتایا۔ کسان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا کہ اب اس چور سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے، اس طرح تو یہ ہمارے سارے پیسے چرا لے گا۔ پھر کسان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بندر سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تھالی میں جا کر نقلی پیسے رکھ دو۔ بندر نے ایسا ہی کیا اور نقلی پیسے رکھ دیے۔ جب چور وہاں پر آیا اس نے وہ پیسے اٹھائے اور وہاں سے وہ لے کر چلا گیا۔ بندر نے کسان سے پوچھا کہ مالک، ایسے وہ ہماری جان کیسے چھوڑے گا، اس سے کیا ہوگا؟ تو کسان نے کہا کہ جب وہ چور یہ پیسے لے کر بازار جائے گا تو جس بھی دکان پر جائے گا وہ اس کی بہت پٹائی کریں گے اور اسے بہت زیادہ ماریں گے
اور ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن جب چور دکاندار کے پاس پیسے لے کر گیا تو دکاندار نے غصے سے بولا کہ یہ پیسے تو نقلی ہیں، اور پیسے پھینک کر مارے۔ چلے جاؤ اور آئندہ میری دکان پر نہ آنا۔ تو دیکھیے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مشکل سے مشکل وقت میں بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمیں ہر مشکل کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے اور اپنے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا چاہیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔